بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگ کی اپنی مہوش فاطمہ ہسٹری آف اسلام میں آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، اور آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور ایمان کی بہترین حالت عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے حضور کی شان شجاعت۔ سب سے پہلے تو لفظ شجاعت کی تشریح آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ حضرت قاضی ایاز لکھتے ہیں الشجاعت فضیلت قوت الغضب وانقیادہ للعقل، یعنی شجاعت قوت و غضب کی ایک فضیلت ہے۔ جہاں یہ غضب عقل کے ماتحت ہو اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ عربی لغت میں 3 لفظ اس کے لیے استعمال ہیں، طہور، جبن اور شجاعت۔ طہوراً اس کو کہتے ہیں کہ سوچے سمجھے بغیر خطرات میں کود جانا۔ قوت غضبیہ کا یہ وہ پہلو ہے جس کو افراد کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے جبن، یعنی کہ بزدلی، جہاں خطرات کا مقابلہ ضروری ہو اس وقت پسپائی اختیار کرنا جبن کہلاتا ہے۔ اور شجاعت عقل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے خطرات کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جانا، اس کو شجاعت کہا جاتا ہے، اور یہی چیز محمود اور قابل تعریف ہے۔ علماء اخلاق نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ایسی قوت اور ودیت کی ہے جو ہولناک خطرات کے وقت پیش قدمی پر جرأت دلاتی ہے۔ ایسے موقع پر بسا اوقات جان بھی قربان کرنا پڑتی ہے، لیکن اس قوت غضبیہ کے باعث وہ جان قربان کرنے سے بھی باز نہیں آتا، اور اس کے سامنے یہ جملہ رہتا ہے لا یغنی حذر من قدر، کوئی احتیاط انسان کو تقدیر کے فیصلے سے بچا نہیں سکتی۔ قاضی ایاز نے کچھ یوں اس کی تعریف اور کی ہے کہ ان نجدت ثقۃ النفس عند استرسالھا الی الموت، جب نفس موت کی طرف پیش قدمی کر رہا ہو تو اسے کوئی خوف نہ ہو اور بڑے اطمینان سے وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو۔ تو دوستو، 20 ایسے واقعات اور حالات رونما ہوئے ہیں جن کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کا زہر و آب ہو جاتا ہے، ان کے ہوش و حواس اٹھ جاتے ہیں اور بجائے پیش قدمی کے وہ پسپائی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن از حد خطرناک حالات میں بھی ہم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ مصائب کے مقابلے میں سینہ سپر دیکھا ہے۔ سفر ہجرت جو خطرات سے لبریز ہے، غزوہ بدر جس میں دشمن کے لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کے پرچم کے نیچے ایک قلیل تعداد ہے، غزوہ احد جبکہ ایک موقع پر بڑے بڑے نامور جنگ آزماؤں کے قدم پھسل گئے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اسی طرح غزوہ حنین جبکہ دشمن کی اچانک تیر افکنی سے بڑے بڑے جوان مردوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور ان تمام واقعات میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان نہیں دیکھا گیا۔ دشمن کے ہجوم کے سامنے تیروں کی بارش میں، ننگی تلواروں کی جھڑمٹ میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز ہو کر ثابت قدمی کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ جنگ حنین میں جب مجاہدین جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس خچر پر سوار تھے اس کو ایڑ لگا رہے تھے تاکہ دشمن کی طرف بڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے یہ اعلان فرما رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عرب کے سردار اور بنی ہاشم کے رئیس اعظم عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ خوف و ہراس کی اس کیفیت میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو للکارا تو اپنے آقا کی للکار سنتے ہی وہ پروانوں کی طرح دوڑتے چلے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس حلقہ باندھ کر دشمن کے سامنے ایک فولادی دیوار قائم کر دی۔ اس قسم کے متعدد سنگین واقعات سنے ہوں گے آپ لوگوں نے جن سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان شجاعت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی غصہ آتا تھا۔ جہاں کسی نے اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو توڑا یا اس کے کسی فرمان سے سرتابی کی تو حضور علیہ السلام کا غضب و جلال دیدنی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بڑے اشتعال انگیز حالات میں بھی حضور علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی شجاع دیکھا ہے نہ بہادر دیکھا ہے، نہ ہی سخی دیکھا ہے اور نہ جلد راضی ہونے والا، اور نہ کسی کو کسی صفت میں بھی حضور علیہ السلام سے برتر دیکھا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ اپنے آقا علیہ السلام کی شجاعت و مسالت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب جنگ شدت اختیار کر لیتی تھی اور فرط غضب سے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ میں نے حضور پر نور علیہ السلام کو معرکہ بدر میں دیکھا کہ حضور دشمن کے سامنے چٹان بنے کھڑے ہیں اور ہم حضور علیہ السلام کے قرب میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت و صلت بے مثال بے نظیر تھی۔ ہم اس کو شجاع کہا کرتے جو حضور علیہ السلام کے قریب ہوا کرتا۔ تو دوستوں اس ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور اسی کے متعلق مزید ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔